اور نظمیں اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ عظیم اور مبارک محنت میں دو نوعیتوں کی محنت رکھی ہے، ایک ہے نقل و حرکت کی اور ایک ہے اپنے مقام کی، اور دونوں محنتیں اپنی جگہ ضروری ہیں۔ مقابلہ نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ جس وقت نقل و حرکت کی ضرورت ہوگی اور خروج کی ضرورت ہوگی اس وقت اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جب مقام پہ ہوں گے تو مقامی محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں محنتوں کو لے کے چلنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی مبارک کو اگر دیکھا جائے تو ان کے یہاں اوسطاً 4 مہینے تو نقل و حرکت کے ملتے ہیں، اوسطاً 4 مہینے تو نقل و حرکت کے ملتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں محنت کرنا نکل کے اپنی جگہ سے، اور باقی 8 مہینے میں ان کا اکثر وقت مقامی محنت میں لگا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مسجد نبی علیہ السلام کو 24 گھنٹے آباد کیا وقت دے کے۔ جب نقل و حرکت میں ہے تو باہر ہے مدینے سے، اور جب مدینے میں ہے تو پھر مسجد نبی علیہ السلام کو وقت دے کر آباد کیا۔ اب مسجد نبی علیہ السلام نے وقت دے کر آباد کرنے والوں کی نوعیتیں الگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے والے ہیں، اصحاب شورا۔ تمہارے حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہ سے اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ حضرات منبر شریف سے چمٹے بیٹھے رہتے تھے، اور دین کے تقاضوں کو سوچنا، ان کی فکر کرنا، ان کے پورا کرنے کی ساری ترتیب بنانا۔ اور چونکہ یہ سب تاجر تھے، شورا میں سب تاجر تھے، تو جب کبھی دیکھتے کہ کوئی تھوڑی سی گنجائش نظر آ رہی ہے وقت کی تو کچھ دیر کی اجازت لی، بازار گئے، کچھ خریدا، کچھ بیچا، اور کچھ باقی اپنے وکیل کے سپرد کر کے وہ کام، اور پھر مسجد نبوی میں آ گئے۔ وہ یہ ایک جماعت ایسی تھی جس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ تھا، دین کے بارے میں سوچنا، فکر کرنا، مشورہ کرنا۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ترتیب اپنی ایسی بنائی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شراکت کی۔ ایک دن وہ مسجد میں تشریف لاتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بھی شغل کی جگہ تھی وہاں تشریف لے جاتے۔ وہ سارے دن مسجد میں رہ کے مسجد کے ماحول میں دین کی محنت، دین کو سیکھنا اس میں لگتے، اور رات کو جب حضرت عمر تشریف لاتے شام کو تو ساری چیزیں ان سے سنا دیتے۔ اگلے دن حضرت عمر تشریف رکھتے اور وہ چلے جاتے، اور جتنا سیکھا ہوتا شام کو اس کو سکھا دیتے۔ وہ ہے کہ ایک ایک دن کی ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے آدھا دن مسجد کو دیا اور آدھی رات آدھا دن گھر کو دی، اپنے شغل کو دیا، اور آدھا دن مسجد کو دیا، آدھی رات گھر کو دی اور آدھی رات مسجد کو دی۔ وہ ہے کہ آدھے دن آدھے رات کی ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ ایک جماعت ایسی تھی۔ تو صحابہ کی مختلف نوعیتیں، جس کی وجہ سے مسجد نبی علیہ السلام نے کبھی تالا نہیں لگا۔ یہ مسجد نبی علیہ السلام اعمال سے شب و روز آباد، اور اس میں اعمال کون سے تھے؟ دعوت کا عمل تھا، تعلیم کا یعنی سیکھنے سکھانے کا عمل تھا، عبادت کی فضا بنی ہوئی تھی، اور آنے والوں کا اکرام یعنی خدمت۔ ان 4 اعمال سے مسجد نبی علیہ السلام آباد کی، دعوت، تعلیم، عبادات اور خدمت۔ ہمارے بڑے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آج ساری دنیا کی ساری مساجد مسجد نبی علیہ السلام کے نہج پہ اعمال سے آباد ہو جائے۔
اعمال سے آباد ہو جائے. اور اس کے لیے اگر ہر مسجد والے ترتیب بنا لیں، وہ ایسی ترتیب بنا لیں، ظاہر ہے کہ ایک ساتھی سے تو مستقل مسجد میں رہنے کو نہیں کہا جا رہا. اپنے مسجد کی جماعت کے احباب کی ایسی ترتیب بنا لیں کہ کوئی ساتھی صبح کا وقت دینے والے ہوں، کوئی دوپہر کا، کوئی شام کا، کچھ رات کا. اس طرح ہماری مسجد ہر وقت مسجد نبی کے نہج سے اعمال سے آباد ہو سکتی، ہر وقت آباد ہو سکتی، کہ جس وقت بھی ہماری مسجد میں کوئی ساتھی آئے گا اس کو اعمال کی فضا ملے گی، اور اعمال میں رکھ کے وہ اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے والا بنے. اس کی ضرورت ہے. آج کی مسجد کے پاس وقت ہے اور اچھا خاصا وقت ہے، لیکن ان کے وقت کو کوئی صحیح استعمال کرانے والا نہیں. اسی وقت کہیں کسی گلی کے کونے پر کھڑے ہو کے گزر رہا ہے، کہیں کسی چوپال میں گزر رہا ہے، کہیں کسی بیٹھک میں گزر رہا ہے، کہیں ڈیروں پہ گزر رہا ہے، کہیں چائے خانوں قہوہ خانوں میں گزر، کہیں پارکوں میں گزر رہا ہے. وقت تو ہے. ان سب جگہوں پہ جو مجمع مل رہا ہے ان کے پاس وقت ہے، تبھی تو مجمع وہاں ہے. اگر اس مجمع پہ محنت کر کے ان کو مسجد والا بنا دے تو ان کا وقت مسجد میں رکھ سکتا ہے. اس لیے ہم سب محنت کر کے اپنی مسجد کو مسجد نبی علیہ السلام کے نہج پہ شب و روز اعمال سے آباد کریں، آباد. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں ایسا مجمع موجود ہے جو آج بھی آدھے دن اور آدھے رات کی ترتیب سے تیار ہو سکتا ہے. ایک بڑا مجمع ایسا ہے جو 8 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہے، ان کے پاس وقت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ وقت استعمال ہو. یہ 2.5 گھنٹے تو کم از کم ہے، کم از کم، جس پہ ہمیں 100% امت کو لانا ہے. یہ 2.5 گھنٹے تبلیغ میں لگے ہوئے احباب کے لیے نہیں ہے. اس مسجد میں جتنے بالغ مرد رہتے ہیں ان سب کا کم از کم 24 گھنٹے کا 10واں حصہ مسجد میں گزروایا جائے اور یہ اعمال میں گزروایا جائے. وقت ہے لوگوں کے پاس. ایک مسجد والوں نے نیت کی، اب ان کی مسجد صبح سے لے کے رات تک تو آباد ہوگی 12 بجے تک، اور چونکہ حضرات نے یہ بات فرمائی ہے کہ کھانا اور سونا اپنے گھروں میں ہو، یہ کہا کہ بھائی رات کو دیر تک کام کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں. اب 12 بجے سے لے کے صبح تک مسجد خالی. اب جماعت کو فکر کی کیا کریں، تو اس مسجد کے ایک 5 وقت کے نمازی بزرگ جو تدریس کے کاموں میں تو شرکت ان کی مشکل ہوتی تھی اپنے اعمال کی مشغولیت کی وجہ سے، پڑھنے پڑھانے والے آدمی، تو اس مسجد کے ایک ذمہ دار کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے. آپ رات کہتے ہیں مسجد کو آباد کرو آباد کرو، تو میرا اپنا معمول برسوں سے یہ ہے کہ میں عشاء کے بعد گھر جا کے سو جاتا ہوں اور پھر 12 بجے سے اٹھ کے میں صبح تک اپنی عبادات کرتا ہوں، معمول ہے میرا. لیکن اب بچے جب سے بڑے ہوئے ہیں وہ گھر میں مختلف قسم کی خرافات کو لے آئے ہیں اور اس کی وجہ سے رات کو 2-3 بجے تک جاگتے ہیں اور اس حق میں مجھ سے عبادت نہیں ہو سکتی. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے رات 12 بجے سے صبح تک مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دلوا دیجیے. ساتھ ہی ہمیں ایک اور چاہیے، ہمیں تو احباب نے تو رات سونے کے لیے مسجد میں کیا منع کیا ہے. ایک آدمی کا معمول یہ رات میں عبادت کرنا، اور وہ بھی بوڑھے آدمی. بھائی جب فکر کریں گے تو ہمیں اپنی آبادی میں ہر نوعیت کا مجمع ملے گا. ہم یمن میں ایک جگہ مسجد ہے، مسجد علی سنا میں بڑی مسجد ہے اور اس کے کافی ستون ہے. ہر ستون کے ساتھ ایک بڑا گاؤں تکیہ رکھا ہوا اور اس سے ٹیک لگا کے بوڑھے آدمی 80, 90, 100 اس سے زیادہ آدمی، سفید گاڑیاں بڑی بڑی اور اتنے بڑے بڑے سائز کے قرآن اور بڑی اونچی سی رحل، اور وہ سارا دن ساری رات قرآن پڑھتے رہتے. 100 کے قریب ان کی تعداد، دن رات قرآن پڑھتے رہتے. تو میں نے ان محلے والوں سے پوچھا ان سب جتنے یہ بابا ہیں سارے، ان کی کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟
ہر روز مسجد میں رہتے ہیں، سب کے پوتے نواسے سب بڑے بڑے ہو گئے، کبھی پوتا صبح ناشتہ دے جاتا ہے، نواسا دوپہر کا کھانا دے جاتا ہے، پھر پوتا رات کا کھانا دے جاتا ہے، یہ یہیں رہتے اور عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آبادی پہ کتنی اللہ کی رحمت برسے گی جو مسجد یوں آباد۔ تو ہماری بھی آبادیوں میں کون سا محلہ ایسا ہے جس میں ہمیں ایسا مجمع نہ مل سکے جو مسجد کو وقت دینے کو تیار ہے؟ تو اگر ہم محنت کریں گے تو ہمارے کراچی کی نہیں، ساری دنیا کی ہر مسجد نبی علیہ السلام کے نہج پہ شب و روز اعمال سے آباد ہوگا۔ اور اس میں ہم دعوت کا بھی حلقہ لگائیں، سیکھنے سکھانے کی فضا بھی بنائیں، تعلیم کا بھی حلقہ لگائیں، عبادات کی بھی فضا بنائیں، اور نئے آنے والوں کا اکرام بھی ہو، ان کی خدمت بھی ہو۔ تو سب اس کے لیے تیار ہیں نا؟ تو اس کے لیے جو ہمیں چند بنیادی اعمال حضرات نے بتائے کہ جو بنیادی ہے، اس کی بنیاد سے پھر یہ مسجد سارے اعمال سے آباد ہو سکتی ہے۔ وہ 5 اعمال ہمارے بزرگوں نے تفصیل سے کرنے کے لیے ہمیں کہے، جس میں سے ایک عمل کے بارے میں تمہارے حافظ فوقی صاحب نے تفصیل سے آپ سے تعلیم کے موضوع پہ بات کر لی۔ یہ 5 اعمال میں ایک تعلیم بھی ہے، اور تعلیم میں ایک مسجد کی تعلیم ہے اور ایک گھر کی تعلیم ہے۔ جیسے مسجد کی تعلیم ضروری، ایسے ہی گھر کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دیکھیے، امت کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ہمیں سب کو ساتھ لے کے دین پہ چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے دین پہ چلنا ہے۔ اگر اوسط ہم نکالتے ہیں کہ 2 میاں بیوی اور 2 بچے، اگر اوسط نکالتے ہیں ساری دنیا میں، تو اگر ایک مرد تبلیغ میں لگ گیا تو گویا کہ 25% امت کو ہم نے تبلیغ میں لگایا، باقی 75% ان کی کون فکر کرے؟ اور جب تک ہم اپنے گھر کا ماحول دین کا نہیں بنائیں گے، ہمارا اپنا چلنا بھی مشکل ہو جائے گا، اپنا چلنا بھی مشکل۔ اس لیے ہمارے بڑے فرمانے کہ اپنے گھر والوں کو لے کے ساتھ چلو، گھر والوں کو ساتھ لے کے چلو، اکیلے چل لینا کوئی کمال نہیں، اور گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنے میں نفس پہ بڑی چوٹ پڑتی ہے۔ اور آج کی طبیعت سے نکھار اسی سے آتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سے کہا گیا کہ جتنے بھی اعمال دعوت ہیں ہم ان کو گھروں میں زندہ کریں، اعمال دعوت کو گھروں میں ہم زندہ کریں۔ تعلیم، ہم گھر کی تعلیم کو ایسے محبت اور پیار اور ترغیب کے راستے سے شروع کریں کہ گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 شرکت کریں۔ حتیٰ کہ دودھ پیتا بچہ بھی ہے، اس کو بھی تعلیم کے حلقے کے قریب لے ڈال لیں، اس کے کان میں بھی جو اللہ رسول کی بات پڑے گی اس وقت وہ نہیں سمجھے گا، لیکن وہ اس کے اندر اترے گی اور بڑے ہو کے وہ عمل کا کرنے والا بنے گا۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو دکان میں اذان دیتے اور اقامت کہتے، بچہ تو نہیں سمجھتا، بچہ تو نہیں سمجھتا، کیوں کرتے؟ اس بچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں اللہ کی بڑائی بیان کرو تو اس کے دل میں اللہ کی بڑائی آئے گی۔ تو دودھ پیتے بچوں کو بھی ہم تعلیم کے حلقے کے قریب لٹائیں، ان کے کان میں بھی یہ بات پہنچے، اس کے اندر اترے گی، اس کے اندر اترے گی یہ بات۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ گھروں کی تعلیم ہم بہت ضروری سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بڑوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ گھر کی تعلیم میں گھر کے مردوں کا شریک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہ حضور کہ ہمارے 2.5 گھنٹے یا ہمارا گشت یا ہمارا شب جمعہ یہ حضور نہیں ہے، ہم ایسا وقت طے کریں جس میں ہماری شرکت بھی ہو۔ مولانا احسان صاحب تو بہت اس کو اہمیت سے کہتے ہیں نا کہ اگر ہم گھر کی تعلیم میں شرکت نہیں کر رہے تو گھر کی تعلیم کا صحیح رخ نہج پہ رہنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے چلیں گے، وہ اپنے چلیں گے۔ اب اللہ کے فضل سے ایک بڑے مجمع کے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے، لیکن اکثر ہماری اپنی شرکت نہیں ہو رہی اس میں۔ آج بیٹھ کے ہم یہ سوچیں
اگر موقع لگا آخر میں حلقے لگے کہ اب ہماری شرکت گھر کی تعلیم میں کیسے کہ مسجد کے اعمال بھی نہ چھٹے اور گھر کی تعلیم بھی ہو جائے، پھر انشاءاللہ گھر کی تعلیم صحیح نہج پہ آئے گی۔ اور گھر کی تعلیم میں کیا ہے؟ کتاب کا پڑھنا اور 6 نمبر دونوں چیزیں ہیں، باری باری گھر کے سارے افراد، اس سے انشاءاللہ گھروں کی فضائیں بنے گی۔ جو چیزیں ہم گھروں سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ اس تعلیم کے حلقے کی برکت سے خود بخود ہی ہٹ جائیں گے، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، گھر والے خود ہٹائیں گے۔ اور باقی جتنے بھی اعمال دعوت ہے ان کو گھروں میں زندہ کرنا۔ جس کی سب نے نیت کر لی نا، جس کے گھر میں تعلیم ہوئی آج نیت کر لے کہ آج سے ہی شروع کروں گا، کل پہ نہ ڈالیں، کل پہ نہ ڈالیں۔ آج دور میں یہاں سے فارغ ہو جائیں گے نا تو بیٹھ کے یہاں سے سوچ کے جائیں، پیار سے، محبت سے، ترغیب سے گھر والوں کو آمادہ کر کے۔ ترغیب کا راستہ ذرا لمبا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے پائیدار، حکم کا راستہ مختصر ہے لیکن یہ ہوتا ہے کچا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر کے حکم کر کے سب کو بیٹھا لیا، دل میں تو اتری نہیں، تھوڑے دن میں نہیں چل سکے گی بات۔ ترغیب کے ذریعے 2 بیٹھے، 3 بیٹھے، 4 بیٹھے، 100% بیٹھنے لگیں گے اور ہمیشہ بیٹھیں گے، پھر آپ ہو یا نہ ہو تعلیم کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسجد کی تعلیم بھی جیسے آپ صاحب نے فرما دی، مسجد کی تعلیم کے لیے جیسے بڑوں نے کہا ہے نا کہ آدھا گھنٹہ ہو، لیکن بتدریج اس مسجد کے بیٹھنے والوں کی استعداد کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس استعداد کو آہستہ آہستہ بڑھائے۔ اگر 10 منٹ کی تعلیم ہوتی تھی تو ترغیب دے کے اس کو 12 منٹ کر دیں، جب اس کے ساتھ آ جائے اس کو 14 منٹ کر دیں، پھر اس کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کو ہم آہستہ آہستہ بڑھا کے آدھے گھنٹے تک لے گئے۔ بشاشت سے مسجد کی جماعت جس سے آ جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 10 سال سے 10 منٹ کی بشاشت سے ہی چل رہے ہیں۔ اپنے بڑوں کی ترتیب پہ آنے کے لیے قدم کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باری باری تعلیم کرائے ساتھیوں سے، جو وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، سلیقے سے کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، ایسے ساتھیوں سے، کیونکہ تعلیم کو مشق کی چیز تو ہے نہیں، مشق کے لیے تو انفرادی دعوت ہے۔ اگر ہم نئے ساتھیوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی موجودگی میں ان سے ہم دعوت دلوائیں، پھر جو اس کو کمی رہ جائے اس کو ذرا پورا کر لیں۔ تو یہاں جی آپ صاحب دامت بتاتے تو یہاں تک فرماتے کہ تعلیم اس کی طرح ہو جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے روتا ہو، نفل پڑھتا ہو، دعائیں مانگتا ہو، تاکہ اس کی کیفیت مجمے پہ منتقل ہو۔ بہرحال سب ساتھیوں سے کام لینا ہے، سب سے مسجد کے پرانے ساتھیوں سے باری باری سب سے ہی تعلیم کرائی جائے، تاکہ سب ہر کام کو کرنے والا بنے۔ اور تعلیم میں خاص بات یہ کہ ہمارے بڑوں سے ہم نے اپنے یہ سنا، بڑوں سے کہ تعلیم ہی ہے، اس کا مقصد تو اعمال کا شوق پیدا کرنا ہے۔ تو تعلیم کے بعد پھر اپنی بات کرنا یا اس کی تشریح کرنا، اس کو ہمارے بڑوں نے منع فرمایا۔ تو اس تعلیم کا تاثر جاتا رہے گا۔ اللہ اور رسول کے کلام سے متاثر کرے، اپنے کلام سے متاثر نہ کرے۔ میاں جی محراب صاحب دامت برکاتہ جو ہمارے نظام الدین کے بڑے تھے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہر وقت ساتھ رہنے والے، ایک مرتبہ کسی ملک میں تعلیم کا موضوع بیان کرتے انہوں نے یہ بات فرمائی کہ تعلیم کے ذریعے اللہ اور رسول کے کلام سے متاثر مت کرو، اپنے کلام سے ہم متاثر کرو۔ اس کے بعد اپنی بات کرنا، وہ اللہ کے رسول کے کلام کا تاثر کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہماری جماعت ملیشیا جا رہی تھی، تو ڈرائیور میں چلتے وقت آخر میں ہر جماعت حاجی صاحب سے فرماتی ہے کہ حاجی صاحب ہم سے کچھ بات کر لیں، تو ہم بھی گئے آخر میں کہ حاجی صاحب ہم سے کچھ بات کر لیجیے۔ حاجی صاحب وہ حافظ اسماعیل صاحب تشریف لائے ہوئے نظام الدین سے، ان کو بلا کے لاؤ۔ حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے، اور وہی نظام الدین میں بنگلے والی مسجد کے قریب اگلی گلی میں ایک چھوٹی مسجد تھی، اس کے امام، اور وہی رہتے تھے۔ نظام الدین میں اکثر ظہر کے بعد کی تعلیم حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی، وہ تشریف لائے رہتے تھے، ان کو بلا کے لاؤ۔ تو ایک ساتھی گئے اور ان کو بلا کے حاجی صاحب یاد فرمائے، تو حاجی صاحب نے کہا حافظ صاحب یہ ہماری جماعت ملیشیا جا رہی ہے، آپ ان سے کچھ بات کر لیں۔
تو حافظ صاحب رحم اللہ نے بہت مختصر سے چند جملے ارشاد فرمائے، تو حافظ صاحب تشریف لے گئے۔ اب ہمارا مزاج تو حاجی صاحب کی لمبی لمبی تقریریں اور بات کرنے کا بنا ہوا، تو ہم نے حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب آپ کچھ بات کر لیجیے۔ تو کہہ رہے دیکھو بڑوں کی بات کے بعد پھر نہیں بات کرنی چاہیے، ورنہ بڑوں کی بات کا تاثر ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو حافظ صاحب نے فرمایا بس کسی کو کرنا، ایک یہ اصول بتا کہ بڑوں کے بات کے بعد اگر کوئی بات کرے گا تو اس بڑے کی بات کا پھر وہ تاثر نہیں رہے گا۔ حاجی صاحب نے نہیں، ایک جملہ حاجی صاحب نے نہیں کہا کہ جو حافظ صاحب نے فرمایا بس ٹھیک ہے جاؤ اب اس کو کرنا۔ تو تعلیم نے اللہ اور رسول کے کلام سے متعلق تعلیم کی کتاب بند کر کے پھر اپنی ترقی اور بات، یہ تعلیم کا موضوع نہیں۔ ہاں ایک دو جملے تعلیے کے طور پہ کہنے اور کہہ کے آپ ہی دعا کریں، پھر جو اپنے تقاضے چلانے میں چلیں، تاکہ تعلیم کا تاثر باقی رہے۔ اور دوسری چیز جو ہے جو بہت اہم ہے، جس پہ ہمارے سارے کام میں جان پڑے گی، وہ ہے ہمارا روزانہ کا مشورہ۔ روزانہ کا مشورہ، اور اس کے بارے میں حضرت جی رحم اللہ نے جو 5 اعمال بتائے، اس میں یہ کہا تھا کہ مشورہ اس وقت میں رکھیں جو سب ساتھیوں کی سہولت کا وقت ہو، جو سب ساتھیوں کی جس میں ساتھی سہولت سے شرکت کرتے، ایسا وقت رکھیں جس میں شرکت کرتے، کیونکہ مشورے میں ہر ساتھی کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہمارا سارا کام چلے گا۔ اور اس میں جو تجربے سے اندازہ ہوا اور مفید چیز ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ اور وقتوں میں تو احتمال ہوتا ہے کہ شاید ساتھی ہو بنا ہو، مثلا مغرب میں عشاء میں کوئی نہ پہنچ سکا یا کسی ترتیب میں تقریب میں چلا گیا یا کوئی کام نکل آیا، لیکن فجر کی نماز ایک ایسی واحد نماز ہے کہ جس میں 99% مجمع تو ہوتا ہی اللہ ہے کہ ایک آدھ کی رات کی ڈیوٹی ہو، سمجھ بھائی، باقی کہیں کی الگ کوئی نوعیت ہو تو بات الگ ہے۔ اور اس وقت ذہن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تازہ ہوتے ہیں، سوچنے کی استعداد موجود ہوتی ہے۔ یہ طے نہیں ہے، یہ تو حضرت نے فرمایا کہ مسجد کی جماعت جس وقت میں سہولت سے جمع ہو سکے، بظاہر سہولت کا وقت یہی نظر آتا ہے، اور اللہ پاک نے اس امت کی صبح میں برکت بھی رکھی ہے۔ اور پھر اگر صبح آدمی مشورہ کر لیتا ہے تو گویا سارا دن اس کا ذہن کام کے اعتبار سے چلے گا، اب اس کی سوچ کام کے اعتبار سے چلے گی سارا دن، صبح کا سوچے گا شام تک اس کو چلائے گا، اور جو چیزیں صبح سوچی ہیں دن میں وقت نکالتے ہی ان کو پورا کرنے کی وہ فکر بھی کر سکتا ہے۔ کسی سے فون پہ رابطہ کر لے گا، کسی کے پاس چلا جائے گا، اس تقاضے کے متعلق بات کر لے گا، تو وہ سارا دن اس کا دعوت کی نسبت سے استعمال ہو۔ اور ہمارے حضرات جو فرمانے ہیں کام کو اپنا کام بناؤ، کام کو اپنا کام بناؤ، اس سے مراد یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ دفتروں کو چھوڑ دیں، کاروبار کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں دفتر اور کاروبار جانے بھی پڑے تو ہم اب اس کام کی نسبت سے جائیں، اس کام کی سوچ سے جائیں، اس کام کی فکر کو لیتے ہوئے جائیں۔ تو اگر صبح مشورہ ہو جاتا ہے تو وہ سارا دن آدمی کی فکر اب دعوت کے اعتبار سے چلے گی، یہ تقاضے سوچیں کو یہ پورا کرنا۔ ایک تو مشورے میں اپنے 100% ساتھیوں کو شریک کرنے کی کوشش کی جائے، خوشامد کی جائے، منت کی جائے، سمجھ، اور ان کی شرکت کو ہم اپنی حاجت سمجھیں، اپنی ضرورت سمجھیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور ایک ساتھی بنا ہے تو سبھی پریشان ہو جائے کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، کیا بات ہے۔ اب آج کے مشورے میں ذہنی طور پہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، اس کے لیے کیا کریں؟ ہمارے بھائی امین صاحب رحم اللہ جب صبح مشورے کے لیے بیٹھتے اور کوئی ساتھی نظر نہ آتا تو چلتے بچہ بھائی بتاؤ بھائی ان ساتھیوں کو یہ ساری بات کون بتائے گا؟ ساتھیوں نے طے کر لیتے کہ انشاءاللہ میں گھر جاتے جاتے ان کو سارا مشورہ سنا دوں گا، یا دوپہر میں وقت نکال کے میں جا کے سارا مشورہ سنا دوں گا۔ اور جب ساتھی ان کے پاس جاتے تھے کہ آج صبح احباب جمع ہوئے تھے اور یہ چیزیں سوچی
تو ان کو بھی واقعی احساس ہوتا تھا کہ میرے نہ جانے کو ساتھیوں نے اپنی ضرورت سمجھا، میرے نہ جانے کو ساتھیوں نے اپنی ضرورت سمجھا، اور ایک دو مرتبہ کے بعد پھر وہ بھی آنا شروع ہو جاتے تھے۔ اب جب جا کے ساری بات آدمی مشورے کی بتاتا ہے، جب شام کو وہ آتے ہیں تو وہ ذہنی طور پہ کام کے سطح پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ہم نے صبح سوچی شام کو ساتھی آئے تو ان کا ذہن اڑتا رہتا ہے کہ یہ کیوں طے ہو گیا، یہ کیوں طے ہو گیا، ذہن اڑتا رہتا ہے۔ اسی کہ جس اونچ نیچ کے ساتھ وہ چیز طے ہوئی ہے وہ تو اس کے سامنے نہیں ہے، تو ان کو اپنے ساتھ ذہنی طور پہ شریک کرنے کے لیے اگر اس کی ترتیب بن جایا کرے کہ ان سے کون مل کے یہ ساری بات کر لے گا تو انشاءاللہ میرے کہ چند دن بعد ہی سارے ساتھی آنے۔ لاہور میں ایک مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی، ان سے بہت مضبوط مشورہ، بہت مضبوط ترتیب، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے ہوا، تو انہوں نے ساری کارگزاری اس سے یہ بتایا کہ ہمارے مسجد کے امیر صاحب ذرا مشغول ہو گئے تھے اور کافی عرصے سے کسی مشغولیت سے آنا نہیں ہو رہا تھا، تو ہم 2 مہینے تک 2 ساتھی روزانہ جا کے سارا مشورہ ان کو سناتے ہیں، اور ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ آئیے۔ 2 مہینے بعد ان کو خود ہی خیال ہوا اور وہ آنا شروع ہو گئے، اور جب وہ پابندی سے آنے شروع ہوئے تو کام ہمارا کئی جگہ آگے بڑھ گیا۔ تو ہمارے تبلیغ میں اعتراض تو ہے نہیں، تنقید تو ہے نہیں، پوچھنا تو ہے نہیں کہ آپ کیوں نہیں آئے، تبلیغ میں 10 کیوں نہیں ہے، کیوں کہ آپ مشورے میں کیوں نہیں آئے، تعلیم میں کیوں نہیں آئے، کیوں کہ لفظ تبلیغ میں نہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر 30 دفعہ کی ترغیب کے بعد بھی کوئی نہیں آیا تو 21ویں مرتبہ کی ترغیب ہی ہے، 21ویں مرتبہ کی ترغیب ہی ہے۔ ہمارا تو کام ہی سارا ترغیب سے چلے گا، لفظ کیوں نہیں ہے تبلیغ میں، کہ آپ کیوں نہیں آئے، آپ نے کیوں نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم میں ایک صحابی کہتے میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، 10 سال، آپ نے ایک دفعہ بھی 10 سال میں یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ خادم سے خادم 10 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں تو تبلیغ میں ہے ہی نہیں، اس کیوں سے دل پھٹتے ہیں۔ بھائی کام تو میرا ہے، اگر ساتھی آ رہے ہیں تو اللہ ان کو جزائے خیر، دیکھو میری معاونت کر رہے ہیں، ورنہ کرنا تو مجھے ہی تھا۔ یہ جذبہ ہوگا تو پھر کیوں نہیں آئے گی، لیکن شیطان کہتے ہیں سب کا کام ہے، سب کا کام ہے، یہ کیوں نہیں آتے، یہ کام تو میرا ہے، یہ سب میرے معاملے ہیں۔ تو ساتھیوں کو اپنا نہ آنے کو اپنی ضرورت سمجھے، اس طرح 100% کو اپنے مشورے میں شریک کرنے کی کوشش کرے، اسی کیفیت کے ساتھ کہ کسی پہ کوئی تنقیدی لفظ نہیں، چپتا ہوا جملہ نہیں، اعتراضی جملہ نہیں، اعتراض سے دل پھٹ جاتے ہیں، تنقید سے طبیعت بجھ جاتی ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ تو تبلیغ میں ہے ہی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ تو تبلیغ میں ہے ہی نہیں۔ اب چھوٹے کون ہے کسی کو ڈانٹنے والے، ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو احسان ہے کہ ساتھی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان کا احسان ہے۔ ڈانٹے تو وہاں کہ جب ہمارا ان کو حق ہو، ڈانٹ تو ویسے بھی نہیں ہے تبلیغ میں، دین میں بھی نہیں ہے ڈانٹ تو۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بات سے اپنے غلام سے ناراض ہو رہے ہیں، اور غصے میں کوئی ایسا سخت لفظ کہہ دیا جو پسندیدہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم کہ تم صدیق بھی ہو اور یہ لفظ استعمال کرو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ صدیق ہو گئی کرو، اور کہا جتنی قدرت تمہیں اپنے غلام سے حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم سے ہے۔ حضرت ابو صدیق پریشان ہو گئے اور اپنی چوک کے ازالے میں اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو ہمارے ڈانٹ کہاں ہے بھائی، ہمارے تبلیغ میں ڈانٹ کہاں؟ نہ امیر نہ ساتھی، ہمارے تو خوشامد 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 خوشامد، کوئی مشکل بھی دے تو برداشت کرنا،
کچھ کہہ بھی دے تو برداشت. اس طرح ہم ایک ایک کی خوشامد کر کے ساتھیوں کو اپنا ساتھی بنائیں. یعنی کہتے تبلیغ میں بڑا دل جگرا چاہیے، نبوت والا کام ہے. حضور علیہ السلام کتنے دل جگرے کے ساتھ چلے، اس سے تو پھر اس سے جو ثواب ہے کہ دعوت کے کام کرنے والوں کو کیا مقام جنت میں ملے جو نبیوں کا کام ہے. تو مشورے میں پوری مسجد کی جماعت کو شریک کرنا. اور اس میں درخواست یہ تھی کہ مشورے میں اب ویسے یہ کہا گیا کہ ہم سے بہت زیادہ لمبا مشورہ نہ ہو، ورنہ اس میں ساتھیوں کو بیٹھنا مشکل ہو جائے. طول نہ دیں. بہت سے میرے بات صاحب کے ایک ہی بات کو کھینچ کے آپ 10 منٹ بھی کر سکتے ہیں، اس بات کو مختصر بھی کر سکتے ہیں. جس درجے کی کارگزاری سننے کی تو اس درجے کی سن لی جائے. اگر پوری 100% سنیں گے 50 آدمی مشورے میں بیٹھے رہے تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. اگر مشورہ، اس سے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مشورہ زیادہ لمبا نہ ہو. یہ تو روز کا کام ہے نہ، اس کا مختصروں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا چاہا گیا، نہ اتنا طول ہو کے ساتھیوں کو پھر بیٹھنا مشکل ہو جائے. پچھلے دن کی کارگزاری سن لیں، آج کیا کرنا ہے اس کو طے کر لیں. اب اس میں ایک تو درخواست یہ تھی کہ تقاضے ہوتے ہیں ہمارے بہت زیادہ، وقت تو تحت نہیں. اگر ہم ہر تقاضے کو لینا چاہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو خیر اچھا ہے کیا دوسرے تیسرے دن جتنی جلد ممکن ہو کہ سارے تقاضوں ایک دفعہ دوہرا لیا جائے. زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر 2-3 منٹ میں سارے تقاضوں کو ایک دفعہ دوہرا لیا جائے تو ذرا استعدار رہتا ہے. کیا کیا تقاضے ہیں ان میں سے پھر جو سب سے زیادہ اہم ہو تو ایک تقاضے کو آج لے لیں، 2 کو لے لیں، اس کی کوئی عملی شکل بنا لیں کہ اس کو آج پورا کرنے کی کیا ترتیب بنائی جائے گی. تو یہ اہم تقاضا ہے. اور یہ ضرور کہ یہ مشورہ اعمال طے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام کا مشورہ ہے. بعض دفعہ مجھے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج تعلیم کون کرائے اور کہتے ہیں گھر کی ترغیب کون دے. یہ مشورہ نہیں، یہ تو اعمال طے کرنے ہیں. مشورہ تو کام کا ہے، کام کا مشورہ. اپنی آبادی کے 100% بارے مردوں کو اس محنت میں کیسے لگایا جائے، اور یہ جتنے بھی تقاضے ہماری طرف مکی مسجد سے آئے ہیں ان کو ہم پورا کریں. مشورہ تو اس کا مثلا 3 چلے کی جماعت جو نکل رہی ہے محلے سے، اس میں اور ساتھیوں کو کیسے تیار کیا جائے، کون کون ہو سکتا ہے، ان سے کون ملے، کس کو ذریعہ بنایا جائے. ملکوں کی جماعت تیار کرنی ہے، کون ملے، کس کو ذریعہ بنایا جائے. سارے کام کو ایک نئے ساتھی سے ملنا ہے، کس کی مناسبت کے ساتھ ان سے ملا جائے. مطار کا تقاضا، ہمارے مطار والے اس دن تشریف لائے تھے، وہ گلا کر رہے تھے اور ان کو گلا کرنے کا حق ہے. بیچارے پڑے ہوئے ہر مہینے 10 دن دیتے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مساجد میں مطار کا تقاضا ہی نہیں کرتا ہے. آج جو جس میدان میں ہو اس کی فکر ہوتی ہے، اس کو جو جس میدان میں فکر ہوتی ہے اس کی فکر صحیح ہے. بیچارے ہر مہینے 10 دن دیتے، بعد میں کوئی نہیں جاتا تو پریشان ہو جاتے. باقی بات صحیح ہے کہ مطار کا تقاضا ہی نہ تیرے محلوں میں، جو تقاضے پکی مسجد سے چلتے ہیں وہ اس محلوں میں چلانے کے لیے ہوتے. اگر اس پر ہم غور کریں تو ہم بھی بہت سارے بھولے ہوں گے اس تقاضے کو. اس زیادہ بات سے پرچہ آ جاتا ہے کہ بجائے 13 کے 7 ساتھی آئے اور بجائے 30 کے 20 ساتھی آئے. اگر یہ تقاضا چلے تو پھر ساتھی تو پورے ہو جائیں گے نا. تو ایسے ہی ہر تقاضے کے بارے میں سوچا جائے اور اس میں ساتھیوں سے رائے لی جائے. جب ساتھی رائے دیں گے تو ان کا ذہن چلے گا. اگر ساتھی رائے نہیں دیتے تو ان کا ذہن نہیں چلتا. بلکہ بڑوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ بعض بار ساتھی کہتے ہیں جو ان کی رائے اور میری رائے ہے تو اس سے کہتے ہیں اس رائے کو آپ دوہرا دیجیے، اپنی زبان سے زیادہ دوہرا دیں. جو بات آدمی زبان سے کہتا ہے اس کی طرف طبیعت متوجہ ہوتی ہے. تو ہر ساتھی سے رائے لینے کی کوشش کی جائے، ہر ساتھی کو فکر مند کیا جائے اور ہر ساتھی کے دل میں کوئی کام بھی لگایا جائے. آپ کام دیں گے تو ساتھی کریں گے، کام نہیں ہے تو ساتھی پھر کیا کریں گے. اور کام کیا ہے؟ ہر فرد امت کو داعی بنانا، ہر فرد کو داعی بنانا. ہر آبادی میں کہیں ہزاروں، کہیں اس سے زیادہ بالغ مردوں کی آبادی ہے.
اور اگر دیکھا جائے تو بعض 30 سال سے ایک محلے میں کام ہو رہا ہے اور ابھی تک 100% سے ملاقات نہیں ہو سکی. اگر یوں کام کو پھیلائیں گے تو 30 ساتھی بھی ہے، 30 کے لیے کام موجود ہے. ہم ساتھیوں کو کام دیں، ساتھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو مشورے کی اہمیت کہ روزانہ سب کا شرکت کرنا، اہتمام سے مشورہ ہونا، سب سے ساتھیوں سے رائے لینا. ایک جو تقاضے آج لے لیے ان کی عملی ترتیب بن گئی، اگلے 2 تقاضوں کو 3 کو کل لے لیا، پرسوں لے لیا. کیونکہ اگر 25 کے تقاضے ایک دن لینے چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ کسی مسجد کی جماعت کے پاس بھی اتنا وقت تو نہیں ہے. سب کو پورا بھی کرنا ہے اور کرنا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ آسان ہے نا؟ سب کو شریک کرے، اس میں سب کو ہم ذہن بنائیں. تو مشورہ اہتمام کے ساتھ. دوسری چیز ہے ہمارا مقامی گشت. مقامی گشت ہے. مقامی گشت کا مقصود ہر گشت سے نقد جماعت کا نکالنا. ہر گشت سے نقد جماعت کا نکالنا. اور یہ کب ہوگا؟ جب پورے ہفتے اس کی محنت کی جائے گی. پورے ہفتے ایک دن کی گشت نہیں بات کرتے، پورے ہفتے اس کی فکر ہوگی، محنت ہوگی، پھر انشاءاللہ اس گشت سے نقد جماعت نکلے گی. اور آپ اس کو باقی یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں شاید نازم آباد والوں کو یاد ہے یہ نہیں یاد. مجھے یاد ہے کہ 12-15 سال ہو گئے ایک جماعت کسی شہر کی آئی ہوئی اور اس جماعت کو نازم آباد سے مسجد میں بھیجا. تو انہوں نے وہاں جا کے ساتھیوں سے بات کی کہ آج گشت ہے، آج نقد جماعت سے کرنی ہے. تو ان کے مسجد کے ساتھیوں نے پرانے کہا یہ حضرت یہاں 17 سال سے گشت ہو رہا ہے، آج تک تو دکھی نہیں ہے. گویا ایک دوسرے ذہن میں تھا کہ یہ کیسے انوکھی بات آپ کہہ رہے ہیں. یہ جماعت کی بڑی مضبوط، پتہ نہیں کہ شہر کے لیے یاد نہیں رہا. اس نے دن بھر ایسی سر توڑ محنت کی اور گشت میں پھر محنت کر کے بات چلائی اور رات کو 10-10:30 بجے مکی مسجد میں نقد چلنے کی جماعت تیار کر کے لے آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. مسجد کے نام میں بھول گیا، مسجد راستہ تھا ہے کیا تھا بدل یاد نہیں. یہ 12-14 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد سے کھانا بتا کے نقد جماعت سے کھانا. اور ہمارے ساتھی نے صاف کہہ دیا کہ یہ 17 سال سے گشت ہو رہا ہے، آج تک تو نکلے نہیں، اب کیسے نکلے گی؟ اگر شہریے بن جائے تو کیسے بنے؟ نہیں، ہم کوشش کریں گے تو ہر ہفتے نقد جماعت سے. یہ ہم کیوں موقوف کریں جمعہ ہفتہ اتوار پہ؟ میں سروزے کی بات نہیں کر رہا، تاریخ کی روزے. جس دن گشت ہے اس دن سے نقد جماعت نکالے. اس رخ کو ہم اپنے کراچی میں قائم کریں. جس دن گشت ہے اس دن سے نقد جماعت نکالیں. اللہ نے چاہا وہ وقت آئے گا کہ ہر مسجد سے گشتوں سے نقد جماعتیں نکلیں. لیکن پھر اب تم کہ پورے ہفتے اس کی محنت کرنی پڑے گی. روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ کی محنت، ترتیب اور اس گشت میں 100% ساتھیوں کی شرکت. مسجد کی جماعت وہ ہے جس کا ایک ذہن ایک فکر ہو. اگر 50 ساتھی ہیں، 150 ہیں، 200 ہیں، سب کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ نقد جماعت نکلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نقد جماعت نہ نکلے؟ بات کے ذہن میں ہے، بات کے نہیں ہے، پھر ذرا مشکل آتی ہے. تو روزانہ اگر یہ ساتھی اس فکر سے محنت کر رہے ہیں تو سب کا ذہن ایک بنا ہوا ہے. تو مقامی گشتوں اس کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ تو دھان لے کے چاہے کچھ ہی ہو جائے گشت کو نہیں چھوڑنا. حاجی ابراہیم صاحب نام لگا تو ہمارے بھائی صاحب غالباً نام لیتے ہیں کیا، جہلم کے ایک ساتھی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں نا. وہ کسی کام سے کراچی آئے ہوئے تھے، ضروری کام سے، کوئی عدالت کا کورٹ کا کوئی کام تھا اور وہ کام پورا نہ ہوا اور ان کے گشت کا دن آ گیا. تو وہ ہوائی جہاز سے یہاں گئے پنڈی سے جہلم آئے اور گشت میں شرکت کر کے پھر واپس آ گئے. کہ کبھی انہوں نے مقامی گشت نہیں چھوڑا. اور جب ان کے 3 دن ہوتے، کوئی ہائی کورٹ میں ان کا کیس تھا اور اس کے بڑے مشکل سے تاریخ ملی. جو تاریخ کی جج نے، تو وہ تاریخ کی جو ان کے سہروزہ کے دن تھا، انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، 3 دنوں میں نہیں آ سکتا، یہ میرے سہروزے کے دن ہے. کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. اللہ پاک پھر ان سے کام لے. اگر ہم بھی طے کر لیں کہ جو ہمارا مقامی گشت ہے کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ ہو جائے. ہمارے بہت پرانے ساتھی تھے کراچی میں، پہلے سے وہ لاہور چلے گئے. بعد میں نے شروع میں جب تبلیغ میں لگا 73-74 میں،
تو ان کا ایک عمل دیکھا تھا کہ یہ سنہری مسجد مارٹن کوارٹر کہتے ہیں بھائی حفیظ الرحمان صاحب. پھر وہ چلے گئے, بہت کام کیا انہوں نے یہاں, لاہور چلے گئے وہ. تو اگر ان کا کبھی کسی وجہ سے مجبوری سے مقامی گھر چھوٹ جاتا نا تو اس کی سزا مقرر تھی, یا تو 3 روزے رکھتے تھے یا اضافی سے روزہ لگاتے تھے. اگر کسی وجہ سے کبھی کو مقامی گھر کسی وجہ سے مجبوری سے کچھ چھوٹا تھا کبھی کبھار, تو انہوں نے اپنے لیے سزا طے کی تھی, یا تو 3 روزے رکھتے تھے یا 6 روزہ لگاتے تھے اضافی. اس کی وجہ سے کبھی ان کا گشت چھوٹتا نہیں تھا. ارے چھوٹے چھوٹے بچے والے تھے, خاندان سارا لاہور میں تھا, مسائل ہوتے ہیں, لیکن کبھی ان کا گشت نہیں چھوٹا, کبھی ان کا گشت نہیں چھوٹا. ایسے ہم بھی ٹھان لیں کہ دفتر سے, کاروبار سے, جو بھی مشغولی ہے, ہم گشت کے وقت سے مسجد میں پہنچیں گے. اور اگر مغرب میں گشت ہوتا ہے تو مغرب سے پہلے پہنچے. میرے بھائیوں, جس عمل میں آدمی شروع سے آخر تک شرکت کرتا ہے اس عمل کی کیفیت ہی کچھ اور. حاجی عبدالوہاب صاحب دامن بتاتا ہوں تو آپ نے کتنی فکر کی باتیں سنایا کرتے ہیں. کہہ رہے جس دن ہمارا مقامی گشت ہوتا تھا تو ہم 1 دن پہلے سے فکر میں لگ جاتے, دعاؤں میں لگ جاتے, اور اس رات کو اٹھ کے اہتمام سے تہجد ہوتا ہے, جس روزے پڑھتے تھے اس رات کو اس سے اہتمام سے تہجد پڑھتے اور رو کے دعائیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شام کو ٹھیک طریقے سے گشت کرا دے. اور کہتے صبح پہ جب ہم دفتر جاتے تو اس راستے سے نہیں جاتے جو راستہ معروف تھا کہ اس میں راستے میں عورتیں بھی ہوتی تھیں. ایک لمبا راستہ لے کے جاتے, ایسا نہ ہو کہ ہماری نگاہ کسی نامحرم پہ پڑ جائے اور اس کی نحوست شام کو ہمارے گھر گشت پہ پڑے. کیسے اپنے کانوں کو بچاتے ہوئے چلتے کہ گانے میں کوئی میوزک کی آواز نہ پڑ جائے, ایسا نہ ہو کہ یہ آواز کا پڑنا ہمارے شام کے عمومی گشت پہ اثر ڈالے. جب یوں غم اور فکر ہوگا تو اس گشت جگہ جماعت نہ نکلے, ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ سارے سب اس کے لیے تیار ہے نا کہ ٹھان لے کہ آج کے بعد سے مقامی گشت کا ناغہ نہیں کرنا, جہاں بھی ہوں گے وہاں سے پہنچیں گے. اپنے سفروں کی ترتیب بھی ایسے بنائیں گے کہ گشت والے دن ہم واپس آ جائیں. دفتروں سے بھی اجازت لے لیں, دکان والوں سے بھی کہتے ہیں, فیکٹری والے فیکٹری میں ترتیب بنا لیں, تمہیں گشت والے دن ہم نہیں بیٹھنا. بٹ وہ ایسی ترتیب بنائیں گے کہ خود وہ ملازمین یاد دلائیں گے سیٹ صاحب کو کہ حضرت آپ کا گشت ہے, آپ کو جلدی جانا ہے. وہ کام بھی سونے کے لیے آج نہیں, آج گشت ہے, وہ بھی یاد دلائیں گے. گھر والے صبح یاد دلائیں گے کہ شام کو جلدی آ جائے گی, آج آپ کا گشت ہے. گھر والے یاد دلائیں گے. گھروں میں تذکرے ہوں گے تو گھر والے یاد دلاتے ہیں صبح کہ آج بدھ ہے, اثر سے پہلے آ جائیے, آج آپ کا گشت ہے. تو گشت سے مقصود اپنی مسجد سے نقد جماعت کا نکالنا. اور گشت کے بارے میں ہمارے بڑوں نے جو بہت یعنی موٹی موٹی چیزیں بتا دی کہ گشت جاندار اس وقت بنے گا جب یہ گشت 2 نمازوں کے درمیان میں ہو, چاہے مقامی ہو یا بیرونی ہو, دونوں میں. یہ سب حاجی صاحب نے بار بار پڑھا کہ 2 نمازوں کے درمیان میں گشت, یا تو عصر کے بعد گشت کر لیں, مغرب کے بعد بیان کر لیں, یا مغرب کے بعد گشت کر لیں, عشاء کے بعد بیان کر لیں. نماز کی تقریب پہ تو مجمع جمع ہو جاتا ہے. اگر ہم کوئی گھنٹے طے کریں گے اس سے بجے جمع ہو جانا یہ ذرا مشکل ہے. تو ہر مسجد والے سوچیں اگر کہیں اس ترتیب سے ذرا ہٹ کے ہو رہا ہے تو آج ہی طے کر کے جائیں کہ آج سے ہم اپنے گشت کو اپنے بڑوں کی ترتیب پہ لائیں گے. ہم اپنی سہولت نہ دیکھیں, ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کام کا فائدہ ہے. چند ساتھیوں کی سہولت, ایک آدمی تو ہم گشت کا وقتی ایسا رکھ لیں جو ہمارے بڑوں کی ترتیب کے مطابق نہ ہو. تو میرے بھائیوں سے ایسے گشتوں سے کیسے برکت ہے؟ تبلیغ کا تو چوڑی بڑوں کی مان کے ہم اور نظمیں اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں. عظیم اور مبارک محنت نے 2 نوعیتوں کی محنت رکھی ہے, ایک ہے نقل و حرکت کی اور ایک ہے اپنے مقام کی. اور دونوں محنتیں اپنی جگہ ضروری ہیں. مقابلہ نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے, ضروری دونوں ضروری ہے. جس وقت نقل و حرکت کی ضرورت ہوگی اور خروج کی ضرورت ہوگی اس وقت اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے.
اور جب مقام پہ ہوں گے تو مقامی محنت کی ضرورت ہے.